وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن وہ پکارے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، فَيَقُولُ، اور پھر ان سے کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ میرے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مشرکوں سے قیامت والے دن، بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں یہ مضمون اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان فرمایا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے وہ کدھر ہے؟ اب ظاہر آدمی اکیلا پکڑا گیا ہو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو، مجرم بھی ہو، مشرک بھی ہو، اور پھر اوپر سے پوچھا جا رہا ہو کدھر ہے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جن سے مدد مانگتے تھے، جن کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے تھے، بلاؤ اب اس کو، کدھر ہے؟ سورہ انعام کے اندر فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کلے کلے آؤ گے قیامت والے دن، اللہ، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے دن پیدا ہوئے تھے اکیلے اکیلے وہاں پہ حاضر ہو گئے، سبحان اللہ، اور وہ سب ختم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا، یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، جو تمہارے سفارشی تھے وہ نظر نہیں آ رہے، جو دنیا میں تمہیں کہتے تھے ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں بچا لیں گے قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ان کو دیکھ نہیں رہے، شفاعکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے اور ان کا کام میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے، وہ کدھر ہیں؟ وہ ہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان رابطے منقطع ہو جائیں گے، اللہ اکبر، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم گمان کرتے تھے وہ سب ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کے گمان، اٹکل پچو، مختلف چیزیں، اپنے بنائے ہوئے خیالات، اس سے دین نہیں بنتا، دین بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے، لہذا فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا بتاؤ کدھر ہے؟ قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ جن کے اوپر بات پوری ہو جائے گی، قال الذین، وہ کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول، جن کے اوپر بات مکمل ہو جائے گی، کیا مطلب؟ جو عذاب کے مستحق ہو جائے گی، جن کے اوپر بات پوری ہو جائے گی، ان کا پورا، یعنی ان کے اوپر یہ قول صادق آ جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، اللہ اکبر، اغویناہم کما غوینا، ان کو ہم نے گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے، ہم خود بھی گمراہ ہوئے، ہم نے ان کو گمراہ بھی کیا، اللہ اکبر، اس سے مراد ظاہر ہے وہ اشخاص ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کے پیچھے انسان چلتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یا پھر وہ بت ہیں جو شخصیات کے نام پر بنائے گئے تھے، یا جن کا دعویٰ تھا دنیا میں کہ ہم قیامت والے دن تم کو بچا لیں گے، اللہ، وہ سارے آ جائیں گے، وہ کہیں گے جناب ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی اسپیشلی ہم نے ان کے ساتھ کوئی کام کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم خود گمراہ ہوئے تھے، بس یہ ہمیں دیکھتے گئے اور یہ بھی خود ہی گمراہ ہوتے گئے، ایسی کوئی ہم نے اسپیشلی ان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، کوئی ان کو بتایا نہیں تھا، یہ تو خود ہی گمراہ ہوئے ہیں، تبرأنا الیک، اللہ اب تیرے سامنے ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تبرأنا الیک، اللہ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں تیرے سامنے، ہم بیزار ہوتے ہیں ان سے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی کوئی نہیں کرتے تھے، جن کو پکارا جاتا تھا دنیا میں وہ خود اعلان کر دیں گے کہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے، پھر کیا کرتے تھے؟
اگر ہماری بندگی نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ گویا یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے تھے، ہماری مرضی نہیں کی، ہماری بندگی نہیں کی۔ انہوں نے جس بات میں اپنے آپ کو سوکھا سمجھا، جس میں کمفرٹیبل اپنے آپ کو سمجھا، جس میں انہوں نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، اور اب یہ ذمے ہمارے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا یا ہماری یہ عبادت کرتے تھے۔ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اپنی من مرضی کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور اپنے دل کی پوجا کرتے تھے، ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ ما کانوا ایانا یعبدون۔ اور یہ مضمون اللہ کریم نے قرآن میں کئی جگہ پہ بیان کیا کہ برات کا اظہار کر دیں گے اور اس بات سے انکار کریں گے کہ ہماری بندگی کرتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 167 کے اندر بھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 49 میں بھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان کو پھر کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو۔ دنیا میں تو اب وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو کوئی نہیں گمراہ کیا، ہماری بندگی کوئی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کو کہا جائے گا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، تم پکارو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم رب کا شریک بناتے تھے دنیا میں، اور رب کو چھوڑ کر جن کو پکارتے تھے ان کو بلاؤ، آج پکارو، ان کو مدد کے لیے پکارو۔ فَدَعُوهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پکاریں گے، بلائیں گے، شور مچائیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، کسی طرف سے ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن شرکاء کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے ان کو پکارو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی جواب دینے والا ان کو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور پھر وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی اور جو پکارنے والے ہیں وہ بھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، پھر ان کو یہ حسرت یاد آئے گی۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ وہ ہوتے ہدایت پانے والے، وہ اس مقام پر پھر اس بات کی حسرت کریں گے، کاش وہ دنیا میں ہدایت پانے والے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کرے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ اس دن ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر یہ کہے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یعنی اس سے پہلے توحید کا سوال ہو گیا، اب یہ رسالت کا سوال ہو گیا۔ اب قیامت والے دن سوال ہونے ہیں، یہ تو سوال شروع ہو جانے ہیں قبر سے ہی، یعنی پہلے سوال ہوگا من ربک، توحید کا سوال ہوگا، پھر سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یہ سوال عالم برزخ سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم برزخ جو ہے یہ عالم آخرت کا دیباچہ ہے۔ جو سوال وہاں ہونے ہیں وہی سوال یہاں ہونے ہیں، جو جس طرح کے حالات اور کیفیت بعد میں بنے گی اسی طرح کے حالات اور کیفیت عالم برزخ میں بنے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا یہاں اللہ کریم نے پہلے توحید کا سوال اور پھر فرمایا یوم ینادیہم، پھر اس دن ان کو آواز دے گا، فیقولو، پھر یہ کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، یہ بتاؤ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول آئے تھے، اور رسول آئے بغیر تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک و برباد کرتا ہی نہیں، حجت تمام کرتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ بڑی بستی، مرکزی بستی میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، وہ ہر طرف جو ہے اس کی دعوت پھیلتی ہے، اور جب تک یہ دعوت نہ پھیلے اللہ تعالیٰ حجت، یہ دیکھیں حجت تمام کیے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ وہ جو پاکستانی قانون اور دنیا کا قانون، اس کا یہ اصول ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ دنیا والوں کا قانون ہے کہ جس کو قانون معلوم نہیں نا وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی دفاع نہیں ہے، یہ ایکسکیوز نہیں چلتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تمہیں پتہ چلانا چاہیے، اور ہر شخص کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پتہ چلا، شریعت کا جو قانون ہے نا، اس کا اگر کسی وجہ سے پتہ نہیں چلا
تو اگنورینس آف لا از ایکسکیوز. قانون کا پتہ نہیں تھا تو وہ بہانہ بنا سکتا ہے قیامت والے دن کی، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور جب کوئی شخص یہ بہانہ بنائے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو اس جگہ کے وہ لوگ پکڑے جائیں گے جن کو پتہ تھا اور انہوں نے اس کو بتایا نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ یہ حجت تمام کیے بغیر کسی کو پکڑتا نہیں ہے، رسول بھیجتا ہے، پھر وہ ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے، پورا علم پہنچتا ہے اور حجت تمام ہوتی ہے. جب حجت تمام ہو گئی تو پھر وہ قیامت والے دن پوچھے گا بتاؤ تو رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو اب ظاہر ہے جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی وہ کیا جواب دیں گے؟ رسول ہی تو توحید کا پیغام لے کے آئے تھے. لہذا ماذا اجبتم المرسلین، پہلا سوال توحید کا تھا، اب دوسرا سوال رسالت کا ہے. اور یہ سارے عقیدے، یہ سارے ایمان کے اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بتاؤ رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ رسولوں کی تو جھٹلایا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اللہ اکبر، پس تاریک ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، علیہم الانباء، ان کے اوپر خبریں اندھی ہو جائیں گی. یہ نہیں فرمایا کہ وہ اندھے ہو جائیں گے خبروں کی طرف سے، ان کے اوپر خبریں اندھی ہو جائیں گی. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، کوئی دلیل سامنے نہیں آئے گی، بالکل ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، ان کے اوپر ساری دلیلیں ختم، مخفی ہو جائیں گی اور بدحواس ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی ان کو کیا جواب دیں. یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، بدحواس ہو کے بس چپ کر کے کھڑے، کیا جواب دے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. رسولوں کے بارے میں کیا کہا. اب دیکھیں یہ جو ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، جواب تو ان کے پاس ہے نہیں. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، دیکھیں جب قبر میں سوال ہونا ہے نا تو اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اب کتنے سوکھے سے سوال ہیں، بندہ رٹا بھی لگا سکتا ہے نا، رٹا لگا لیں، کافر بھی رٹا لگا لے، مشرک بھی رٹا لگا لے، منافق بھی رٹا لگا لے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. سوکھا جواب. من نبیک، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آسان سے ہیں. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. دو اتنے مختصر سے جواب ہیں. قیامت والے دن آئیں گے یا قبر میں جا کے آئیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں آئیں گے کہ جس نے اللہ کو رب سمجھ کے زندگی گزاری ہوگی اس کو جواب آئے گا. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھ کے ان کے اسوہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اس کو جواب آئے گا، اور جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اس کو جواب آئے گا، وگرنہ تو جواب آئے گا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا تو بس ہا ہا اس طرح کی آواز نکالے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں کیا کروں. یہ وہی بات ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، ساری دلیلیں اندھی ہو گئیں، ساری خبریں اندھی ہو گئیں، باوجود اس بات کے کہ آسان سے سوال ہیں، جواب نہیں آئے گا. ہاں ہاں بس وہ کہنے کا کوشش کرے گا لیکن اس کو جواب نہیں آئے گا. بالکل سپاٹ اور صاف، نہ دماغ میں کچھ نہ دل میں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اندھا ہو جائے گا، بدحواس ہو جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بس پھر ہاں ہاں کہتے ہوئے پھر کہے گا لا ادری
مجھے نہیں پتا، یعنی چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب بھی لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ کہیں تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، کہیں کہہ دیا قرآن کہتا ہے بالکل وہ اندھے ہو جائیں گے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور اس قدر خاموشی ہوگی کہ ایک دوسرے کو سوال بھی نہیں کر سکیں گے، کہ ایک دوسرے سے بندہ بوٹی لگا لیتا ہے نا، دوسرے سے پوچھ لیتا ہے یار تو ہی دس دے، تو ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے، خاموشی مکمل۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ یہ اس دن ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہاں فرمایا نہیں کریں گے، وہاں فرمایا سوال کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، پوچھنے پر بھی کوئی نہیں پتہ چلنا، سوال کرنے پر بھی نہیں پتہ چلے گا، اس لیے کہ دلیلیں ایک کی اندھی نہیں ہوئیں، ایک سے دلیلیں مخفی نہیں ہوئیں، سب کے حالات ایسے ہی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہاں فرمایا نہیں پوچھیں گے، وہاں فرمایا پوچھیں گے۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر فرمایا قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، وہاں جھوٹ بولیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، شرک سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شرک سے برات کا اظہار کریں گے، یہ ایک کیفیت ہے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، پھر بھی جواب نہیں پائیں گے، یہ دوسری کیفیت ہے، اور ایک دوسرے کو سوال ہی نہیں کر سکیں گے، یہ تیسری کیفیت جو یہاں بیان ہوئی۔ ان تینوں کیفیتوں کا آپس میں تضاد محسوس ہوتا ہے ظاہری طور پر، ایسا نہیں، یہ تینوں کیفیتیں مختلف مراحل کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ قیامت کا طویل دن ہے، اللہ اکبر، 50,000 سال کا دن، کتنے مرحلے آئیں گے اس کے اوپر، اور اہل ایمان کے لیے تو وہ آسان سا دن ہوگا، لیکن جتنی مشکل ہوگی وہ ساری کی ساری وہ کفار و مشرکین کے لیے ہوگی اور منافقین کے لیے ہوگی، اور وہ اس دن ہو سکتا ہے ایک مرحلہ یہ آئے کہ خاموش ہوں، سوال ہی نہ کر سکیں ہوں، ایک مرحلہ یہ آئے کہ ایک دوسرے سے سوال بھی کریں پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے، ایک مرحلہ یہ آئے کہ یہ آگے سے دلیلیں دے رہے ہوں اور انکار کر رہے ہوں کہ اللہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ لہٰذا یہ تینوں مرحلے مختلف اوقات کی ڈسکرپشن ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، آج جس نے توبہ کر لی، فَأَمَّا پس جو من تابا جس نے توبہ کر لی، واپس آ گیا، وآمن اور ایمان قبول کر لیا، وعامل صالحا اور نیک عمل کیے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، پس یہ ہو سکتا ہے، امید لگ پڑتی ہے، ممکن ہے، ان یکون من المفلحین، کہ پھر وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گا، فعسیٰ پھر امید لگ جائے گی۔ یہ جو عسیٰ ہے نا، یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو گئی۔ عسیٰ عمومی عربی میں یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، اسی لیے ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں امید ہے، ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب خصوصیات بتائیں جو توبہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، خبر یقینی ہے، تو شک کی بات نہیں ہے۔ تو سن لیجئے جو فعسیٰ ہے نا، عسیٰ، یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن میں ہمیشہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی عسیٰ آیا ہے، یہ ہمیشہ شک کا فائدہ نہیں دیتا، ہمیشہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا فعسیٰ ان یکون من المفلحین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں، بلکہ یقینی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فعسیٰ کہ امید ہے، اور جب اللہ یہ فرما دے کہ امید ہے، تو اس کا مطلب ہے یقین ہے، یقین ہے کہ پھر وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کام کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے توبہ کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا،
عمل صالح کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر ایسا کر لیا تو پھر کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دیے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو اگر آپ پڑھتے جائیں تو آگے آیت نمبر 74 تک جو ہے وہ آیت نمبر 73 تک توحید کے دلائل ہی ہیں. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 74 میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. پھر یہ ایک دفعہ سوال ہے کہ وہ قیامت والے دن یہ سوال کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں دلائل توحید ہیں یہ کافروں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ توحید کے دلائل تمہارے سامنے ہیں, توبہ کا موقع تمہارے پاس ہے. آج تم اگر توبہ کر لو اور ان دلائل کے اوپر غور کر لو تو قیامت والے دن عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور تیرا رب وہ ہے یخلق جو پیدا کرتا ہے. تیرا رب وہ ہے جو خالق ہے. سبحان اللہ. یہ وہی بات جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ. اے کائنات کے لوگوں, اپنے اس رب کی بندگی کرو جو تمہارا خالق بھی ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو خالق بھی ہے. تمہیں بھی پیدا کیا اس نے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ خالق جو ہوتا ہے نا, خالق, اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ خالق کی بندگی کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار پوچھتا ہے کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقو, دکھاؤ مجھے انہوں نے اگر کچھ پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں کچھ نہیں پیدا کر سکتے. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, دنیا کے ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں, سارے سائنسدان بھی اکٹھے ہو جائیں, سب مل کے اگر پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. یعنی مکھی کائنات کی حقیر ترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. چاہے اس پر سارے اکٹھے ہو جائیں, ہر محکمے کے لوگ, ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ, سارے ریسرچرز, سارے سائنسدان سب اکٹھے ہو جائیں, یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ یہ سورہ حج کے اندر پھر فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی ان سے کھانا چھین کے لے جائے نا, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر یہ کھانا کھا رہے ہیں ان کے آگے سے مکھی آئے کھانا اٹھا کے لے جائے, چل. فرمایا کہ یہ سارے مل کے اس سے مکھی سے کھانا واپس نہیں لے سکتے. جس کی طاقت یہ ہے, جس کی ہمت یہ ہے, جس کی قدرت یہ ہے, وہ معبود ہو سکتا ہے. منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا, ضعف الطالب والمطلوب. کتنا بودا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے اور کتنا کمزور ہے جو مانگنے والا ہے, دونوں ایک جیسے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ, پیدا وہ کرتا ہے. جب پیدا وہ کرتا ہے, جو رب جو روزی دینے والا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے. وَرَبُّكَ, تیرا رب وہ ہے یخلق جو پیدا کرتا ہے, ما یشاء جسے چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا. اس کی صفت تخلیق کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں. وَيَخْتَارُ, اور اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے, جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, جسے چاہے چنے جسے چاہے نہ چنے, برگزیدہ بنا لے. تو یہ جو نبوت ہے, اللہ اکبر, یہ یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے. یختار, سارا اختیار اس کے پاس. کسی کو چننا ہو, کسی کو راندہ درگاہ قرار دینا ہو, کسی کو برگزیدہ بنانا ہو, کسی کو مصطفیٰ و مجتبیٰ بنانا ہو, یہ سارا اختیار اس کے پاس. مختار کل ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, وَيَخْتَارُ, اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس کے اوپر کوئی پابندی اس بات کی نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, جو وہ کرتا ہے نا
اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا. سبحان اللہ. کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر. جو اس کی مرضی وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. سبحان اللہ. لا یسأل عما یفعل. جو وہ کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہم یسألون. لوگ جو ہے یہ سارے کے سارے ان سے پوچھا جائے گا جو کچھ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ یختار. اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے. کیا مطلب؟ نبوت کے لیے چنتا ہے. نبوت جس کو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یختار. وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ سورہ زخرف میں ہے نا کہ انہوں نے مکے والوں نے اعتراض کیا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو بستیاں ہیں دو، مکہ اور طائف، اس بستی کے کسی عظیم آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ کسی سردار پر نازل ہو جاتا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ولید سردار تھا یہاں کا، مکے کا، اور عروہ بن مسعود ثقفی اس سردار تھا وہاں کا، طائف کا. ان دونوں میں سے کسی ایک پر نازل ہو جاتا. تو سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا. قرآن نے اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک. کیا رب کی رحمت تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک. یہ رب کی رحمت ہے تو یہ رب نے اپنی مرضی سے تقسیم کرنی ہے. تم کون ہوتے ہو؟ اللہ جہاں چاہتا ہے وہ اپنی رسالت جہاں چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے. لہذا وہ خود مختار ہے. ما کان لہم الخیارہ. وہ تو مختار کل ہے، لیکن جو باقی مخلوق ہے ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. ما کان لہم الخیارہ. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے شرکاء ہیں، چاہے ان کو ماننے والے ہیں، چاہے کوئی ہیں، باقی ساری مخلوق ہے خالق کے علاوہ. تو مخلوق کے پاس کوئی اختیار ہے؟ فرمایا ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. اب یہ جو اختیار والا کوئی ہو مخلوق میں سے اختیار کسی کے پاس ہے کہ نہیں، میں اس پر بات کرتا ہوں ابھی اللہ کی توفیق سے. لیکن اگلا جملہ سن لیجئے. فرمایا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے، اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بڑا ہو اور اس کے نیچے جو مخلوق ہے اس کے پاس بھی اختیار ہو، تو کسی نیچے والے کے پاس جو اختیار ہوتا ہے نا، وہ اوپر والے کے اختیار کے نقص کی دلیل ہوتا ہے. کہ ظاہر ہے اس کے پاس پورا اختیار نہیں ہے، کچھ اختیار اس کے پاس، کچھ اختیار اس کے پاس، کچھ اس کے پاس، کچھ اس کے پاس. اگر ذرہ بھر بھی کسی کے پاس اختیار ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اختیار میں نقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اس کے ذات میں تو نقص ہے نہیں، عیب اور نقص دونوں نہیں ہے. نہ کمی ہے نہ خرابی ہے. عیب کا مطلب خرابی، نقص کا مطلب کمی. اللہ کی ذات کے اندر نہ کمی ہے نہ خرابی ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. لیکن جب ہم عیب اور نقص سے پاک ذات کہتے ہیں نا، سبحان کے لفظ کے اندر دوسرا معنی جو ایجابی معنی ہے، ایک سلبی ہوتا ہے ایک ایجابی ہوتا ہے. سلبی معنی یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. اور ایجابی پہلو اس کا پتہ کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی خوبی کا مالک ہے، ہر قسم کی خوبی اس کے اندر ہے. لہذا اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس کا ایک پہلو ہے بیان کرنے کا، اور اس میں ہر طرح کی خوبی ہے، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. دونوں پہلو لفظ سبحان کے اندر موجود ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک بھی ہے اور جملہ خوبیوں کا مالک بھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہر طرح کا اختیار اور خوبی بھی اس کے پاس ہے، عیب اور نقص سے پاک بھی ہے، لہذا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چھوٹا سا بھی اختیار ہو، ذرہ سا بھی اختیار ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی ذات کے اندر نعوذ باللہ من ذالک نقص ہے یا خرابی ہے، کمی ہے، تو اس کی ذات میں تو چونکہ کمی نہیں، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک ہے سبحان، ایک ہے تعالی۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، سبحانہ اور تعالی، کہ وہ پاک بھی ہے اور بہت بلند بھی ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کوئی اور بھی با اختیار ہے، کسی کے پاس اختیار ہے؟ اب سن لیجئے، جس اختیار کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، وہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو کلی اختیار اللہ کا ہے، اور اس کلی اختیار میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وقتی، عطائی اور تھوڑا بہت اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا امتحان کرنا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دو راستے بتا دیے ہیں، چاہے وہ سیدھے راستے پر جانے والے بن جائے، چاہے وہ الٹے راستے پر جانے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں۔ اچھا، اس کے بغیر جیسے اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھنے کا اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے دیکھنے کا؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اختیار ہے نا، آنکھ، لیکن آنکھ دینے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارا یہ اختیار چھین لے دیکھنے کا۔ تو جس طرح اللہ نے دیکھنے کا اختیار دیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم کیا دیکھتے اور کیا نہیں دیکھتے، جس طرح اس نے سننے کا اختیار دیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم کیا سنتے اور کیا نہیں سنتے، جس طرح اس نے بولنے کا اختیار دیا ہے تاکہ وہ امتحان کرے کہ تم کیا بولتے اور کیا نہیں بولتے، جس طرح اس نے یہ باقی اختیارات دیے ہیں، اسی طرح اس نے چاہنے کا بھی ایک اختیار دیا ہے۔ سننے کا، بولنے کا، چکھنے کا، سونگھنے کا، دیکھنے کا، جتنے اختیارات ہیں یہ سارے محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، دیے ہوئے ہیں، عطائی ہیں۔ جس سے چاہتا ہے وہ یہ بھی لے لیتا ہے، کسی کو نابینا بنا دیتا ہے، کسی کو سماعتوں سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو قوت گویائی سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ اصل اختیار تو اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اسی طرح مشیت کا جو اختیار ہے کہ میں کچھ چاہوں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جس طرح تم دیکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کہ تم دیکھ لو، تم سن نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کہ سن لو، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کہ تم بول لو۔ تو یہ اللہ نے تھوڑا سا اختیار اس لیے دیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے مشیت، چاہنے کی بھی ایک صلاحیت دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے یہ ادھر چلا جائے، چاہے یہ ادھر چلا جائے، یہ چاہنے کی صلاحیت بھی اس نے دی ہے، اور یہ وقتی اختیار ہے۔ اور جو فرمایا نا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا بادشاہ وہ ہے، یہاں کا بادشاہ وہ نہیں ہے، یہاں کا بھی بادشاہ وہی ہے۔ قیامت کے دن کے بادشاہ کا مطلب یہ ہے، روز جزا کے دن کا بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقتی اختیار تھوڑا سا برائے امتحان اس نے عطا فرمایا ہے، قیامت والے دن یہ بھی چھین لے گا۔ یہاں جس سے ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بھی مختار ہوں، جہاں سے ہم بحث شروع کر دیتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی اختیار ہے، اور جبریہ اور قدریہ کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو وقتی اور عطائی
اور محدود اختیار ہے، یہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے۔ لہٰذا امتحان دیتے وقت موازنہ نہ کیا کریں کہ وہ فلاں یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کر لوں۔ اس نے اپنا امتحان دینا ہے، آپ نے اپنا امتحان دینا۔ عمومی اختیار سارا اس کا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اختیار ہے، یہ اختیار عطائی اس نے عطا کیا ہے اور کیا امتحان کے لیے ہے۔ اب یہ اندازہ کریں، یہ بڑا عجیب اختیار ہے۔ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا جو وقتی ہے، جو عطائی ہے، جو امتحان کے لیے ہے، جو محدود ہے، اگر یہ نہ دیا جاتا تو پھر انسان کیا کر رہا ہوتا؟ اگر یہ نہ دیا جاتا تو انسان کیا کر رہا ہوتا؟ انسان وہی کچھ کر رہا ہوتا جو باقی ساری کائنات کر رہی ہے۔ باقی ساری کائنات کیا کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے، طوعاً و کرہاً۔ ساری کائنات مجبور ہے اللہ کی بندگی کرنے پر، بلکہ فرمایا کہ تسبیح بھی بیان کرتی ہے ساری کائنات، بلکہ فرمایا کہ کل علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری کائنات نماز بھی پڑھتی ہے اور تسبیح بھی کرتی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس اللہ کی لیے جو چڑیاں تسبیح کرتی ہیں وہ کیسی ہیں، کوے تسبیح کرتے ہیں وہ کیسی ہیں، دیواریں تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، کس کس طرح کی تسبیح ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تسبیح الگ رکھی، تو جو کچھ باقی کائنات کر رہی ہوتی انسان بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ کمال نہیں ہو گئی؟ نہ اختیار ملتا تو بندگی ہی کر رہے ہوتے، اختیار دے کے بھی حکم ہے کہ بندگی کرو۔ اب اس کا مطلب ہے جس نے اختیار استعمال کیا وہ پھر بندگی کے راستے پر تو نہیں جائے گا نا، وہ تو دوسرے راستے پہ جائے گا۔ ایک راستہ ہے بندگی کا، اختیار نہ ملتا تو بھی بندگی ہوتی، دوسرا راستہ ہے انحراف کا۔ اس کا مطلب ہے جو ایڈ آن ہوا ہے وہ انحراف کا راستہ ایڈ آن ہوا ہے، یہ تو پہلے ہی تھا۔ لہذا اب وہ کہتا ہے کہ باقی ساری کائنات تکوینی حکم کے تحت میری بندگی کر رہی، تم تشریعی حکم کے تحت میری بندگی کرو، تمہارے پاس اختیار ہے ادھر جانے کا بھی اور ادھر جانے کا بھی۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو ادھر ہوتا بندگی کے راستے پر، اختیار ہے تو ادھر بھی جانے کا اختیار ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے اختیار استعمال کیا وہ انحراف کے راستے پہ جائے گا، تو پھر یہ اختیار کیسا ہوا؟ یہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جتنے تاریخ میں زہد و ورع رکھنے والے بزرگ اسلاف گزرے ہیں، کسی سے بھی کسی نے سوال کیا نا کتنا اختیار ہے، وہ کہتا ہے کوئی اختیار نہیں۔ وہ تو یہ کیسا اختیار ہے؟ جب استعمال کیا تو وہ انسان گڑھے میں جا گرے، تو اختیار تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ کو کہا جائے بھی جس نے اٹھ کے دروازے سے باہر جانا چلا جائے، لیکن باہر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ فائر مار دے گا جو باہر نکلے گا۔ اب بتائیں جس کو یہ یقین ہے اس خبر پر کہ باہر ایک آدمی ہے جو فائر کر دے گا، جس کو یہ یقین ہے، اس کے پاس تو اختیار نہیں، وہ کہے گا باہر جانے کا اختیار نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ قدموں کے اندر طاقت ہے، وہ کہے گا اختیار کوئی نہیں ہے باہر جانے کا۔ یا یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جس نے باہر جانا چلا جائے لیکن دروازے کے باہر گڑھا ہے، جو باہر جائے گا گڑھے میں گر جائے گا، تو جس کو اس خبر پر یقین ہوگا وہ تو یہیں بیٹھا بیٹھا کہہ دے گا کہ بھائی اپنے کول تو اختیار کوئی نہیں، ہم تو مجبور ہیں، بس ہم ادھر ہی ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی مرضی کریں گے تو گڑھے میں جا گرے۔ وہی راستہ ہے گڑھے والا دوسرا، جس نے مرضی کی وہ گڑھے میں جا گرا۔ بچے گا وہ جو اپنی مرضی، اپنا اختیار جو اللہ نے دیا ہے وہ اسی کے سپرد کر دے گا، یا اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا، میں بس تیری مرضی کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ میں تیری مرضی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو دیا ہوا اختیار ہے
وہ اختیار اصل میں ہے ہی کوئی نہیں. ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کے پاس اصل میں اختیار کوئی نہیں ہے. ایسے ہی خام خواہ لوگوں نے یہ امتحان ہے نا. وہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ یہ اختیار ایسا ہے، یہ ابتلاء بالجبریت ہے. یہ اختیار ایسا ہے جو ابتلاء بالجبریت ہے. جانا اسی رستے پر ہے لیکن اپنے اختیار سے جانا ہے. یہ کیسا اختیار ہے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے جانے کے لیے. اللہ اکبر. لہذا ما کان لہم الخیارہ، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس نے جو اختیار دیا ہے تھوڑا بہت، وہ اصل میں امتحان کے لیے دیا ہے. اگر اس اختیار کو استعمال کر کے انسان نے اللہ کی مرضی کی تو بچ جائے گا، اگر اس نے اپنی مرضی کی تو پکڑا جائے. لہذا فرمایا کہ مخلوق کے پاس اختیار ہو تو یہ تو رب کی توہین ہے کہ مخلوق با اختیار ہو. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، یعنی سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو وہ خوب جانتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کی دلیل ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. لَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے حمد ہے. فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، پہلی زندگی میں بھی اور بعد والی زندگی میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حمد صرف اس کی ہے. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھا ہے، لیکن حمد کا لفظ کبھی بھی کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا. حمد کا لفظ وہ تعریف ہے جو صرف خالق کے لیے استعمال ہوتا. اسی لیے اس کو بہترین کلمہ شکر بھی کہا گیا ہے، اس کو بہترین دعا بھی کہا گیا ہے. الحمدللہ افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر بھی الحمدللہ ہے اور بہترین دعا بھی الحمدللہ ہے. اس لیے بہترین دعا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے جاؤ ہم تمہیں اور عطا کرتے جائیں گے. تو یہ اصل میں کلمہ شکر ہے، حمد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی حمد اسی کی ہے اور آخرت میں بھی حمد اسی کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا، جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو شروع میں آپ یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ یا ان الحمدللہ، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں. اور اس کی حمد بیان ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کے لیے مدد بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں. نحمدہ، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اسی کی سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری مدد کرے کہ ہم اس کی حمد بیان کر سکیں. سبحان اللہ. ونستغفرہ، اور اس حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے پوری زندگی کا خلاصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کی، اور وہ تعریف جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہوتی، شکرانہ اللہ کا، کیونکہ نعمت عطا کرنے والا وہ ہے. تو ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں. ساری زندگی حمد بیان کرنے میں گزر جائے، اس سے اچھا اور کیا ہے. اور حمد بیان ہو نہیں سکتی اللہ کی مدد کے بغیر. نستعینہ، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور جب اس مدد مانگنے میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو اسی سے ہم مغفرت کے طلب. ونستغفر، یہ پوری زندگی کا خلاصہ. سبحان اللہ. اور اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے، پہلی صورت، اور آخری صورت قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وہ جو شیطان ابلیس بدبخت رکاوٹ بنتا ہے اللہ کی حمد بیان کرنے میں، اس سے پناہ بھی مانگنی ہے اللہ سے. ابتدا حمد سے ہے، انتہا اللہ کی پناہ مانگنے سے ہے. شیطان مردود سے ہر طرح کی پناہ میں اللہ کی پناہ میں آنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے. زندگی کے مقصد تو اللہ کی حمد بیان کرنا. لہذا فرمایا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. سبحان اللہ, تم لوٹ کر جانے والے ہو. وَلَهُ الْحُكْمُ, حکم جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم, ایک حکم شرعی ہوتا ہے, حکم تشریعی, اور ایک حکم تکوینی ہوتا ہے. ساری کائنات اللہ کے حکم تکوینی کے تحت جو اللہ نے کہہ دیا ساری کائنات وہی کچھ کر رہی. سبحان اللہ, کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, وہ حکم دے دیتا ہے, پوری کائنات میں کوئی اس کے حکم کی ذرا بھی سرتابی نہیں کر سکتا, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا, جب اللہ تعالیٰ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے, یقول لہ کن, بس وہ کن کہتا ہے, بس ویسے ہو جاتا ہے, فیکون, ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امر تکوینی ہے, یہ حکم ہے, اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. دوسری قسم کا وہ حکم ہے جو حکم شرعی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی, یہ شرعی حکم ہے. اور شرعی حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا مان لیا تو بس پھنس گئے, وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. سورہ شورى کے اندر فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت بنا لی ہے, دین ان کے لیے گھڑ دیا. اللہ اکبر. ما لم یأذن بہ اللہ, جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی. کیا شریکوں نے خود کوئی دین بنا لیا, کوئی شریعت بنا لی؟ تو شریعت کا حکم بھی اللہ کا, تکوین کا حکم بھی اللہ کا. اس لیے فرمایا وَلَهُ الْحُكْمُ, اسی کا حکم ہے تکوینی بھی اور تشریعی بھی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.